محترم سامعین کرام، حضرت عباد بن بشیر فرماتے ہیں کہ دم رخصت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے فرمایا، یعنی میرے یہی دونوں پرانے کپڑے دھل کر میری کفن کے لیے استعمال کر لینا، کیونکہ ابو بکر کا حال ان دو شخصوں میں سے ایک کی مانند ہوگا کہ آیا اسے اعلیٰ و پرکشش مرقع زیبا پہنایا جائے گا یا اس کے پوشاک کو پورے طور پر اس کے جسم سے نوچ لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میری تکفین کے سلسلے میں تم نہایت ہی درمیانہ روی سے کام لینا، کیونکہ اگر میرے لیے اللہ کے پاس بہتری ہوگی تو مجھے اس کا نعم المدل مل جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مجھ سے ان کی آن میں یہ کفن بھی چھین لے گا۔ یوں ہی گورکنی کے سلسلے میں بھی تم نہایت ہی کفایت سے کام لینا، کیونکہ اگر میرے لیے اللہ کے حضور بہتری ہوئی تو وہ تحد نظر میری قبر کو کشادہ فرما دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ قبر کو اس قدر تنگ کر دے گا کہ بہم دب کر میری پسلیاں تتر بتر ہو جائے گی، کہ میری پسلیاں تتر بتر ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے دم رخصت فرمایا کہ مجھے صرف دو کپڑوں میں راہ ملک بقا کرنا اور بس، کیونکہ اگر حق پر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بہتر لباس عنایت فرما دے گا، ورنہ ان دونوں کپڑوں کو بھی بہت جلد اتار دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت یہ بھی فرماتے تھے، اشتروا لی ثوبین ابیضین فانہما لا یترکان علی الا قلیلا حتی ابدل بہما خیرا منہما او شرا منہما، یعنی میری تکفین کے لیے دو سفید کپڑا خریدنا، کیونکہ وہ بہت دیر تک میرے پاس نہیں ٹکیں گے، کیونکہ یا تو مجھے اس کے عوض اس سے اچھا جوڑا عنایت کیا جائے گا یا پھر اس سے زیادہ برا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت عالیہ بنت آبان بن صفی غفاری فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے والد گرامی نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ انہیں کسی قمیص میں کفن نہ دیا جائے۔ کہتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے یوں ہی قمیص کے ساتھ ان کی تکفین کر دی۔ پھر کل ہو کر جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جس قمیص میں ہم نے ان کی تکفین کی تھی وہ گھونٹی سے لٹکی پڑی ہے۔ محترم سامعین، مومن کے بستر کیسے ہوں گے اور کیسے بچھایا جائے گا، اس سلسلے میں ایک مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے کہ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں اپنے لیے آرام گاہیں اور خواب گاہیں درست کر رہے ہیں، یعنی جنت میں اپنے لیے جو ہے آرام گاہیں اور خواب گاہیں درست کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یقال للمؤمن فی قبرہ ارقد رقدۃ العروس، یعنی مرد مومن سے اس کے قبر میں کہا جائے گا کہ اب دلہن کی سونے کی طرح تو بھی اپنی قبر میں بے خوف آرام کی نیند سو، یعنی ایک دلہن جس طرح خوشی سے اور جس طرح سے مزے سے سوتی ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کسی طریقہ کا کوئی خطرہ نہیں، اسی طریقے سے تم بھی اس قبر میں آرام سے سو۔ لہذا میرے بھائیوں، قبر میں مومن کا بستر بھی آرام ہوگا اور مومن کا جو لباس ہوگا، اگر صحیح معنوں میں انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے تو اس کو اچھا پوشاک دیا جائے گا اور ان کو اچھا اور بہترین نرم و نازک بستر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں کی تب پھر اس کو کانٹے دار اور دھاردار بستر دیا جائے گا جو اس کے پیٹھ کو چھید کر کے رکھ دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، آخرت کو دوست کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔